ہے 119۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیت میں 3 صحابہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کی توبہ کا تذکرہ اور ان کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، ان سے ایک غلطی ہو گئی، گناہ ہوا۔ گناہ اس وجہ سے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں ہر کسی کو نکلنے کا حکم دیا تھا۔ ویسے کسی جنگ سے پیچھے رہنا گناہ نہیں ہے، جب نفیر عام ہو، سب کو نکلنے کا حکم ہو، پھر ہر کسی کو جانا ہوتا ہے۔ تبوک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا اعلان فرمایا تھا، سب نے جانا ہے۔ ان سے گناہ ہو گیا، لیکن منافق بھی پیچھے رہے، مخلصین بھی پیچھے رہے۔ منافقین کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں تھا، انہوں نے ہیلے بہانے جھوٹ بول کر اپنا کام چلا لیا۔ یہ 3 مخلص صحابہ، چونکہ ان کے دل میں بھائی کیا تھا؟ اللہ کا ڈر تھا، اللہ کی عظمت تھی، اللہ کا احترام تھا، اپنے نبی کی محبت تھی۔ انہوں نے کہا دنیا کا نقصان بارے میں ہے، تھوڑی دیر مشکلات برداشت کر لیں گے، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا۔ پیچھے بھی صحابہ اکرام کا ذکر ہے، پیچھے بھی کس کا ذکر ہے؟ صحابہ اکرام کا ذکر ہے۔ یہ جتنا مرزا جیلمی کے ڈسے ہوئے آتے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہمیں صحابہ اکرام سے کوئی عقیدت اور محبت نہیں، تو میں ان کا علاج اسی طرح کرتا ہوں، ایسی جگہ سے کھول کرنا جہاں صحابہ اکرام کے فضائل ہیں، ان کو کہتا ہوں ذرا یہ 6-7 آیتیں پڑھو، یہ ذرا 6-7 آیتیں پڑھو۔ پڑھنے کے بعد پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جی اب تمہاری مرضی، تمہارے دل تک ایک بات چلی گئی ہے کہ آیا ہم نے صحابہ اکرام کو قرآن کریم سے لینا ہے یا تاریخ سے لینا؟ اب تمہاری مرضی، تاریخ کو قرآن پر ترجیح دے کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرنا کر لو۔ ظاہر قرآن کریم کے اوپر کسی چیز کو ترجیح حاصل نہیں ہے۔ ہمارے لیے اصل ہدایت کی کتاب، اصل ہدایت نامہ جو ہے وہ تو قرآن کریم ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شارح ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں وہ قرآن کریم کی تشریح اور قرآن کریم کی تفصیل ہے۔ ہمارے لیے تو اصل بنیاد ہی قرآن و سنت ہے۔ بہرحال یہاں فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، چونکہ اللہ کا ڈر ہی اگر کبھی کوتاہی ہو جائے گی تو تم فوراً اس کی تلافی کی کوشش کرو گے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس لیے یہ جو واقعہ حضرت کعب بن مالک نے تفصیل سے بیان کیا، اس میں بہت ساری ہدایات ہیں۔ میں 2-4 ذکر کرتا ہوں جو اس آیت میں قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ان حضرات نے سچ بولا۔ بھائی ان حضرات نے کیا بولا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، سچ جو ہے وہ انسان کو مشکلات سے نکال دیتا ہے، سچ سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وقتی طور پر سچ بولنا بعض دفعہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن سچ جو ہے جیسے کڑوی دوائی وقتی طور مشکل ہوتی ہے، لیکن بعد میں بھائی کیا ہو جاتا ہے؟ شفا۔ اگر اللہ نہ کرے جسم کے کسی حصے کی سرجری کروانی پڑے، وہ وقتی طور تکلیف دہ ہے،
لیکن بعد میں بندہ سکون میں آ جاتا ہے۔ سچ وقتی طور مشکل ہے، سچ ایک وزنی چیز ہے، اس کا وزن ہوتا ہے، لیکن جو انسان وقتی طور پر سچ بول لیتا ہے اس کو پھر ساری زندگی شرمندگی نہیں ہوتی۔ اس لیے اسلام جو ہے یہ سراپا صدق اور سچائی ہے۔ بھائی اسلام کیا ہے؟ قرآن نے خود کہا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچ بولتے ہیں اور سچ ہی کی تصدیق کرتے ہیں وہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ اس لیے سچ بولنا، سچائی نے ان کو، اس لیے میں نے پیچھے واقعے میں عرض کیا تھا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حبیب کی خدمت میں جب توبہ قبول ہوگی تو کیا عرض کیا تھا؟ اللہ کے نبی یہ خوشی کا دن کہ آج میری توبہ، لاکھوں لوگوں نے توبہ کی ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں، اللہ نے میری توبہ کو قرآن کا حصہ بنا دیا، یہ قیامت تک تلاوت کی جائے گی، یہ منبر و محراب میں قیامت تک کیا ہوگی؟ تلاوت ہوگی۔ یہ مجھے سچ کی وجہ سے یہ نعمت ملی ہے، آئندہ سے میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور کعب بن مالک اپنی زندگی کے آخر تک کہا کرتے تھے الحمدللہ آج تک کبھی زبان پر جھوٹ نہیں آیا، اس لیے سچ بولنا۔ دوسری بات، ان حضرات سے کوتاہی ہو گئی، انہوں نے کوئی ہیلا بہانہ نہیں تراشا۔ میں نے واقعے میں 2 دن بار بار عرض کیا، کعب بن مالک خود کہتے ہیں، اس حدیث میں ہے کہ میں بحث مباحثہ، جنگ و جدل اور بولنے کا بندہ ہوں، اور یہ بڑے غضب کے شاعر تھے کعب بن مالک، اور ایسے بندے کے لیے خود کہا میرے لیے بات بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں منٹوں میں بات بنا سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حبیب سچ یہ ہے کہ میرے پاس تبوک سے پیچھے رہنے کا کوئی عذر نہیں ہے۔ اور میں نے واقعے میں عرض کیا تھا، بنو سلمہ کے لوگوں نے کیا کہا؟ آج تک تو نے کوئی قصور اور گناہ نہیں کیا، اب اگر تو تھوڑی سی بات بنا لیتا، اگرچہ یہ غلط ہے لیکن تیری بات بنانے کے بعد، ہیلا بہانہ پیش کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو تجھے معافی مل جاتی۔ کعب بن مالک نے کیا فرمایا تھا؟ میں اپنے گناہ کو دوہرا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آج کل مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائے، ہم ڈبل جرم کرتے ہیں، ایک ہم گناہ کرتے ہیں، دوسرا اس گناہ کے ایسے بدترین ہیلے بہانے پیش کرتے ہیں، وہ جو ہے نا عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ گناہ کا عذر اور ہیلا پیش کرنا یہ گناہ سے بھی بعض مرتبہ زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر ہم کیا کرتے ہیں، قیل و قال سے ایک غلط کام کیا، اس کی تعویل کریں گے، اس کا کوئی ہیلا بہانہ نکالیں گے، اس کا کوئی نہ کوئی عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ کبھی بھی عذر کا کوئی، گناہ کا کوئی عذر، ہم اللہ سے دعا مانگیں بھائی ہم نے زندگی میں جتنے گناہ کیے ہمارے پاس اس کا کوئی عذر ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے کسی گناہ کا کوئی عذر، اور دل میں کبھی خیال بھی نہ آئے، جب بھی کمی کوتاہی ہو احساس یہ ہو کہ یہ میری نالائقی، میری غفلت ہے، میری کوتاہی ہے، اور بندہ جب اس احساس کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ ابھی نماز میں جو میں نے حصہ پڑھا انت مولانا فانصرنا، اس سے پیچھے کیا ہے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ میں نے ایک تفسیر یہ بھی ہے جو میں نے نماز میں وقف کیا نا وارحمنا پر، پھر میں نے وارحمنا سے لٹایا، وارحمنا انت مولانا، اے اللہ ہمیں معاف کر اس لیے کہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ ہر بڑا اپنے چھوٹے کو معاف کرتا ہے، آپ جیسا بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ جیسا بڑا تو، اے میرے اللہ جب ہم آپ کے زیر دست ہیں، جب ہم آپ کی مخلوق ہیں، ہم جب آپ کی رعایا ہیں، ہم جب آپ کے بندے ہیں، ہم ہر اعتبار سے آپ کے چھوٹے ہیں اور آپ ہر اعتبار سے ہمارے بڑے ہیں، آپ سے جیسا بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بھائی ہر بڑا اپنے چھوٹوں کو کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے باپ اپنے بچوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتا؟ خاندان میں جو بڑا ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں جو بڑا ہوتا ہے، اس کو بڑی چیزیں کیا کرنی پڑتی ہیں؟ نظر انداز کرنی پڑتی ہیں۔ جو بڑا عمر کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا، بڑا اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے کسی گناہ کا کوئی بندہ عذر پیش نہ کرے۔
اور بھائی تیسری بات جس وقت ان حضرات کی توبہ کو قبول کر لیا گیا، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ 3 بڑے صحابہ بھاگے اور ان کو جا کے کیا دی؟ مبارکباد دی۔ یہ جو ہم خوشی کے موقع پر مبارکباد دیتے ہیں نا، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ بھی سنت ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے کئی مرتبہ بات عرض کیا، ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو دین اور سنت ہوتی ہے، ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا، ہم ان کو بطور عادت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ تھوڑا سا اس کے پیچھے اگر شعور اور سمجھ آ جائے تو وہ کیا ہے۔ اب یہاں 3 حضرات نے مبارکباد دی، بھاگے گئے اور ان کو مبارکباد پیش کی، اور صحابہ کرام ایسے موقع پر مبارکباد پیش کرتے تھے، لہٰذا کسی بھی خوشی کے موقع کے اوپر مبارکباد پیش کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، ابی قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا تھا الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی کون سی ہو، لیکن ابی بن کعب ذہین بڑے تھے، فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی مجھے مقام اور مرتبہ اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی پوچھ رہے ہیں، تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام ٹھک سے جواب نہیں دیتے تھے۔ آپ کو ایک بات عرض کروں، جو علم میں جتنا کوڑا ہوتا ہے وہ جواب دینے میں اتنی جلدی کرتا ہے، اور جو بندہ علم میں جتنی پختگی رکھے گا وہ اتنا ٹھہر کے جواب دے گا، وہ سوچے گا کہ اس کا کیا جواب بنتا ہے۔ لیکن یہاں تو آگے اللہ کے رسول ہیں، یہاں تو استادوں کے استاد ہیں، سب سے بڑے امام کے سامنے بیٹھے ہیں۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اللہ اس کے رسول۔ دوسری مرتبہ پھر، تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی سمجھ رہے تھے کہ اس کو پتہ ہے یہ ادباً جواب نہیں دے رہا، اس لیے تیسری مرتبہ پھر ابی قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تیسری مرتبہ جا کے ابی بن عرض کیا کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت فضیلت کے اعتبار سے وہ آیت الکرسی ہے۔ جب یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تیرا علم تجھے مبارک کرے، اللہ تیرا علم تجھے مبارک کرے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب کسی کی کوئی خوشی کا موقع دیکھیں اس کو مبارکباد دیں، اس کو داد دیں۔ مبارک دینا یہ بھائی کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اور بھائی اسی سے ایک عظیم الشان بات سمجھ میں آئی، اور یہ بات میں نوجوانوں میں جب میرا کہیں خطاب کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، یا نوجوانوں میں جب میرا خطاب ہوتا ہے نا، تو میں قرآن کی ان آیات کی روشنی میں یہ اکثر میں یہ بیان کرتا ہوں، چونکہ آج کے ہمارے نوجوان کو یہ سمجھ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھائے۔ اس واقعے میں میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سبق یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں مشکلات سے گزار کر دینی ہوتی ہیں، یہ اللہ کی عادت ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ سنت اللہ ہے۔ آپ زندگی میں غور کریں، ہر نعمت انسان کو مشکلوں سے ملتی ہے۔ اولاد ایک نعمت ہے، اولاد کے لیے انسان بڑے پاپڑ بیلتا ہے۔ اس کے دنیا میں آنے کے جو مراحل ہیں وہ ماں باپ کے لیے بہت بھاری ہوتے ہیں، پھر ان کو پڑھانا، ان کی تربیت۔ کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ یوں دے دے، اللہ یوں دے دے۔ وہ گھر میں بچی کو اخروٹ توڑ رہی تھی، کہنے لگا اخروٹ اتنا مزدار، اللہ نے اس کا چھلکا اتنا بڑا مضبوط رکھا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اچھی چیز کو ذرا کس میں رکھتا ہے؟ اگر آپ کو مچھلی پسند ہے تو اللہ نے ساتھ کانٹا بھی رکھا ہے۔ اللہ نے ساتھ کیا رکھا ہے؟ آسانیاں مشکلات سے گزر کر آتی ہیں۔ کعب بن مالک پر اور ان کے ساتھیوں پر 50 دن جو مشکل آئی، 50 دن جو مشکل آئی، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس درجے کا ڈوبا ہوا ہو اس کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن 50 دن کے بعد بھائی پھر اللہ نے کیا کر دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، 40-42 دن بہت تکلیف کے گزرے، لیکن 40-42 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاکی کو بھائی 1 آیت نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 آیتوں میں پورے قرآن کا کیا بنا دیا؟ حصہ بنا دیا۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، آسانیوں کی جو راہیں ہیں وہ مشکلوں سے گزر کر جاتی ہیں۔ وہ کس سے گزر کر جاتی ہیں؟ آج کا نوجوان دنیا کی کامیابیاں سمیٹنا چاہتا ہے، لیکن مار کھانے کے لیے، دھکے کھانے کے لیے، آزمائش دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو مشقت اور آزمائش دیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اس کو آسائشیں اور کامیابیاں کبھی نہیں ملتی۔
اور بھائی اس واقعے میں ایک میرے اور آپ کے لیے ایک سبق یہ بھی ہو گیا، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری میں کتنے پکے اور کتنے پختہ تھے۔ میں نے اس واقعے میں حضرت قتادہ والا واقعہ بطور خاص سنایا تھا۔ حضرت قتادہ کعب بن مالک کے چچا زاد بھائی بھی، بچپن کے دوست بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جناب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، مقاطعہ کرنا، تعلقات ختم کرنے، سب نے کیا کر لی؟ ختم کر لی۔ اور ادھر سے ہم اپنے مفادات نہیں چھوڑتے۔ اگر قادیانیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بیٹھ رہے ہیں، کسی فاسق و فاجر گمراہ کے ساتھ ذاتی مفاد کے لیے بیٹھنا ہے بیٹھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا، حالانکہ توبہ نعوذ باللہ، بھائی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، ان صحابہ نے کوئی کفر کہا تھا؟ ان سے صرف ایک کوتاہی ہوئی تھی نا، صرف جنگ میں نہیں جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ تعلقات کو کیا کر دو، سب نے ختم کر دیا۔ اور 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو آرڈر دیے، ان کی بیویوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے کہا جناب ہم تمہاری بیویاں بعد میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاں پہلے ہیں، جاؤ۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں میری بیوی کو جیسے ہی آرڈر ملا، میری بیوی اپنا کپڑا اٹھا کر میکہ چلی گئی کہ جی مجھے کس کا حکم ہے؟ مجھے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اور حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں جب قتادہ نے نہ میری سلام کا جواب دیا تو میں رو پڑا، میں انہی پاؤں واپس آ گیا اس کے باغ سے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ بتایا کہ جناب ہمارے یہاں اپنی رشتہ داری، اپنے تعلقات، اپنے مفادات، اپنی غرضیں، اپنی برادری، اپنی رشتہ داری، یہ ساری چیزیں نمبر 2 پر ہیں۔ نمبر 1 پر کیا ہے؟ ہمارا دین اور ہمارا اسلام ہے۔ جہاں اللہ نے کہہ دیا، ہمارے دین نے کہہ دیا جناب اس بندے سے اب تعلق نہ رکھو، نہیں رکھیں گے چاہے سگا بھائی ہو، جیسے کیا ہو۔ اور یہ شان سارے صحابہ کی تھی۔ بھائی میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کا سر اڑا دیا تھا کہ نہیں؟ اپنے باپ کا سر اڑا دیا تھا۔ اور میں نے بتایا تھا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نوجوان ہیں، صحابہ اکرام کی طرف سے ہیں، اور مد مقابل کون ہے؟ اور مکہ کا بڑا سردار باپ ہے، باپ کی لاش بدر میں پڑی ہے، بیٹا دیکھ رہا میرے باپ کی لاش ہے، 3 دن پڑی رہی ہے، تعفن پھیل گیا۔ اور جب اس کی لاش کے بارے میں صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب اس کی لاش پھول گئی ہے، فرمایا یہیں مٹی ڈال دی جائے۔ جب اس کی لاش کو کنارے لگے لگانے تو اس وقت حضور کی نظر پڑی کہ بیٹا ابو حذیفہ سامنے کھڑے دیکھ رہے ہیں اور بہت افسردہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کو جا کے کیا کہا؟ ابو حذیفہ تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے اپنے والد کو اس حالت میں دیکھ کر، آگے بھی کیا ایمان تھا۔ اوہو، آج کل خواتین عدت ہوتی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ کہتے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ جس مسلمان عورت کو قرآن کے احکام کا پتہ ہو، جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، جن کے دل میں کیا ہو؟ اللہ کی عظمت ہو، اس کو پتہ ہوگا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے اوپر عدت ہے، میں نے اس کی پابندی کرنی۔ ابو حذیفہ سے کہا تم بڑے دل گرفتہ ہو۔ ابو حذیفہ نے کہا اللہ کے حبیب صرف مجھے اتنی دکھ ہے، میرا والد بہت سمجھدار اور عقل مند تھا، اس میں کوئی شک نہیں، مجھے توقع تھی کہ میرے والد جیسا سمجھدار بندہ ضرور ایمان لائے گا، لیکن نہیں لایا، کفر پر مر گیا۔ مجھے اپنے باپ کی اس لاش کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہو رہی، مجھے اپنے والد کے کفر پر مرنے کی وجہ سے دکھ ہو رہا ہے۔ سارے صحابہ کی یہ کیفیت ہے۔ حضور نے فرمایا ان کے ساتھ بول چال ختم کر دو، سب نے کیا کر دی؟ ختم کر دی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے اللہ اور اس کے رسول کے وہ کتنے پابند تھے۔ اگر میں سچی بات عرض کروں نا، انہوں نے اپنی خواہشات، اپنی مرضی، سب کچھ اللہ کے رسول کی مٹھی میں دے رکھا تھا۔ جہاں اللہ کے رسول نے بریک لگوا دی وہاں بریک لگ گئی، جہاں اللہ کے نبی نے چلا دیا وہاں چل پڑے۔ ہاں، ان کی تربیت۔ اور بھائی آپ ذرا اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے، جیسے ہی 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تو سب نے کیا کیا؟ ان کو سینے سے لگایا۔ ان کو کس سے لگایا؟ سینے سے لگایا سب نے۔ اور خود صحیح بخاری میں فرماتے ہیں
میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھے دور سے دیکھ کر مجلس سے اٹھ کر دور آ کے میرا استقبال کیا، اور طلحہ نے جو مجھے عزت دی میں اس کو ساری زندگی بھلا نہیں سکا۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ صحابہ اکرام نے، اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو سینے سے لگاؤ، لگا لیا۔ پتہ چلا کہ ان کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے تھی، اور ان کی صلح اور محبت بھی کس کے لیے تھی؟ ذاتیات کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ بڑی حساس ہے۔ مثلا ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کا کوئی دین کے اعتبار سے ہم غلط معاملہ سمجھیں، دین کے ہم اس کو ذاتیات میں لے آتے ہیں۔ دیکھو بھائی، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں تمہارا آپ کا امام ہوں، آپ کا امام ہوں، کسی وجہ سے میرے ساتھ آپ کا اختلاف ہو گیا، لوگ اپنے ائمہ کے ساتھ جھگڑوں کو فوراً ذاتی انا میں لے آتے۔ ہمارے یہاں جتنے جھگڑے ہیں، فسادات ہیں آپس کے، وہ ذاتی انا کے، دین کی وجہ سے جو اختلاف ہوتا ہے، دین کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ صرف اسی دائرے میں رہتا ہے جہاں مثلا آپ کا اور میرا کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ اب آپ کی اگر میرے ساتھ کوئی رنجش ہوگی اسی مسئلے کے دائرے میں رہے گی، اس سے باہر نہیں جائے۔ اگر اس سے باہر آپ کا سینہ میرے لیے کھلا اور میرا سینہ آپ کے لیے کھلا تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہماری ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہے، ہماری صلح بھی کس کے لیے؟ ہمارا ذاتی کوئی معاملہ نہیں، ہمارا ذاتی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ 50 دن پہلے کہا ان کو چھوڑ دو، سب نے چھوڑ دیا۔ 50 دن کے بعد کیا ہے؟ وہی ساتھی ان کو سینے سے لگا رہے، ان کو مبارکباد دے رہے، ان کو کیا دے رہے ہیں؟ مبارکباد دے رہے ہیں، اور اپنے عمل سے یہ بتایا کہ ہمارا تمہارا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، اس وقت ہم دین میں بھی لوگ ایسی ایسی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں۔ میں شرم سے بعض مرتبہ، میرا سچ بات بتاؤں، میرا دل نہیں کرتا آپ کو بعض باتیں بتانے کی، لوگ ایسی ایسی حرکتیں کرتے۔ ایک مولوی صاحب نے مجھے بتایا، کہنے لگے جی میں عمرہ پر گیا، وہاں مجھے فلاں میرے محلے کے دوست مل گئے، انہوں نے مجھے اصرار کیا کھانے کے لیے۔ میں نے ان سے کہا یار میں کھانا کھانے جاؤں گا اتنی دور 7-8 گھنٹے، فلاں ہوٹل پہ چلتے ہیں، میں اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں، یہیں بیٹھ کے ملاقات کر لیتے ہیں۔ کہنے لگا میں نے اس وجہ سے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا کہ حرم سے باہر جانے میں بڑا وقت ضائع ہوگا۔ کہنے لگے جی مفتی صاحب وہ ایسا ناراض ہوا کہ سلام کا جواب دینا، مولوی صاحب نے میری دعوت نہیں قبول کی تھی، یہ دعوت اللہ کے لیے تھی۔ بھائی بولتے نہیں۔ اب یہ کتنی خسیس ترین بات ہے، اس کو میرا بیان کرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا۔ اگر اصلاح کرنا مقصد نہ ہو تو کبھی بھی میں اس کا تذکرہ نہ کروں۔ اب یہ لوگوں یہ کہتے ہیں جی ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ اس لیے بھائیو یہ بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑا سبق ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ دے۔ جیسے ہی یہ کہا ان کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ جیسے ہی کہا کہ اپنے سینوں کو کھول دو، سارے صحابہ اکرام نے کیا کر دیا؟ اپنے سینوں کے لیے۔ اور بھائی آخری بات، آپ نے دیکھا کہ حضرت کعب بن مالک نے، وہ صحابی جو باغ کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، تو حضور کی خدمت میں آئے، کیا عرض کیا اللہ کے نبی، مجھ سے جو غلطی کرائی ہے میرے باغ نے کرائی ہے، میں اس کو کیا کر رہا ہوں؟ میں اس کو صدقہ کر رہا ہوں۔ کعب بن مالک نے بھی کہا اللہ کے حبیب میں اپنا سارا مال کیا کر رہا ہوں؟ صدقہ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کعب، سارا نہیں۔ کہا اللہ کے نبی آدھا، حضور نے فرمایا نہیں آدھا بھی نہیں، اپنے لیے بھی رکھو۔ فرمایا اللہ کے نبی تیسرا حصہ کر دو؟ فرمایا ہاں تیسرا کافی ہے، تیسرا کر دو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ توبہ میں مالی صدقے کو بھی بڑا دخل ہے۔ اس لیے علماء نے مستحب کہا ہے ہم سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے ہم توبہ استغفار بھی کریں اور تھوڑا بہتا ہمت کی بقدر صدقہ بھی کر دیں۔ ایسے موقع پر صدقہ کرنے کو توبہ کی قبولیت میں بھائی کیا ہے؟ بہت زیادہ دخل ہے۔ اور آخری بات وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ان تینوں سے کہا کہ جناب اپنی پارٹی نہیں چھوڑنی، اپنی وفاداری نہیں چھوڑنی۔ وکونوا مع الصادقین، کن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے؟ اس کو قرآن کریم کی جامع ترین آیت کہا گیا ہے
اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا سچے لوگوں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اب میں سچی بات عرض کروں، اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیے جن کے پاس بیٹھنے سے ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمارے عمل میں برکت آئے، ہمارے فہم اور شعور میں اضافہ ہو، اور جن کے پاس بیٹھنے سے ہماری خامیوں کی اصلاح ہو، جن کے پاس بیٹھنے سے ہمیں اس دنیا کی بے حقیقتی اور بے ثباتی سمجھ میں آئے، جن کے پاس بیٹھنے سے ہمارا میلان آخرت کی طرف ہو، اور ہم محسوس کریں دین کے اعتبار سے کہ میں جہاں بیٹھ رہا ہوں، جہاں سے دین لے رہا ہوں، وہاں بیٹھنے سے میری تربیت ہو رہی ہے۔ تو بھائی اگر کوئی اس طرح کسی نے اپنی عادت بنا لی، انشاءاللہ دیکھیے وہ آہستہ 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 اصلاح کے کن مراحل تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہی رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔